الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة. اما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام فرماتے ہیں. وہ انعام یہ ہے کہ صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنات کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. فلم یفتح منها باب، جب جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے تو پھر پورے رمضان ان کو نہیں کھولا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. فلم یغلق منها باب، پھر پورے رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، انہیں بند نہیں کیا جاتا. ونادى مناد، اور جنت سے آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو کرنے والے نیکی کر، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جلدی جلدی اپنے مقام کو پالے. ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کو کرنے والے اپنے گناہوں سے تھم جا، رک جا اور جہنم سے بچ جا. وللہ اتقاء من النار، اللہ تعالی ہر رات اور ہر دن جہنم سے آزادی کے فیصلے صادر فرماتے رہتے ہیں. وذالک فی کل لیلہ، رمضان کی 29 یا 30 راتیں ہوں، ہر رات یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے رہتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کشادہ فرماتے رہتے ہیں. یہ پورے رمضان چلتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم. فرمایا کہ یاد رکھیے کہ یہ جو مہینہ آپ کے اوپر آنے والا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا اکرام و انعام یہ ہے کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا گویا کہ لیلۃ القدر کو نہ پا سکا, گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا, اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو اللہ کی رحمتوں سے حقیقتاً محروم ہو. جو حقیقتاً اللہ کی بھلائیوں سے محروم ہو وہ لیلۃ القدر سے بھی محروم رہے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتارتا ہے. حدیث قدسی ہے, صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر موجود ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنہ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص اے میرے بندے آپ میرے لیے رکھتے ہیں اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا. بندہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے, کھانے پینے کو میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور سب کچھ میرے خاطر جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر میں بھی اس کے لیے بہت سے انعامات کو تیار کرتا ہوں. روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اے ایمان والو تمہارے واسطے ڈھال بنائی ہے. جب انسان روزے کو افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے. ایک خوشی یہ کہ وہ اپنے رب سے ملے گا, اس کی گارنٹی ہو گئی, اور دوسری خوشی یہ کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل, جو اسمیل تھرو ہو رہی ہے وہ کیا ہے, اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ سے زیادہ بو آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اگر کسی کے منہ سے اسمیل تھرو ہو رہی ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اور فرشتے بھی جس کے منہ سے بو آ رہی ہو اس کے قریب نہیں ہوتے. مگر روزے دار کی محبت کا زاویہ اور معیار اللہ کے ہاں اتنا عمدہ ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو سے بھی اللہ پیار فرماتے ہیں, اور اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ معتبر مانی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو 2 اعزاز ملیں گے, ایک تو کھانے پینے کا اعزاز اور دوسرا یہ کہ یہ جنت میں داخل ہوگا, اس کی پکی شیورٹی اور گارنٹی ملے گی, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزوں کو رکھنے والا ہے. رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان نیکی کا شوق پیدا کرے. جب تک اپنے اندر نیکی کا شوق پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک کبھی بھی اس کے اندر فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نیکی کا شوق کیسے ہے؟ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, لطائف ابن دقائق لمعارف ابی موسیٰ المدینی کے اندر موجود ہے کہ جناب ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول تھے سوید بن غفلہ. کون تھے؟ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمر تھی 120 سال. یہ 120 سال عمر میں تھے, سخت بڑھاپے میں تھے. انہوں نے نیکی کو اس قدر پایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ جوان صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام فرمایا کرتے تھے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں روزے کا کفارہ کتنا دینا ہے, روزے سے جان کتنی چھڑانی ہے, ہم تو بیمار ہیں روزے کا فدیہ دے دیں گے, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ وہ مسئلہ ہے. وہاں صحابی 120 سال عمر ہے اور وہ کھڑے ہوئے قیام کر رہے ہیں کہ مجھے تو نیکی پانی ہے, مجھے تو اللہ کے ہاں جنت استوار کرنی ہے, مجھے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. اس قدر نیکی کا جذبہ ہو تو پھر رمضان ماہ غفران بن جاتا ہے, گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور اعلان بن جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلندی کا مصمم ارادہ بن جاتا ہے. اسی لیے رمضان کے لیے انتہائی عزم اور ہمت کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني
فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. فرمایا سنن اربع کی صحیح روایت اور ایک درجے پہ حسن درجے کی روایت. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہت بہتر اور پیارا ہے. دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے اگرچہ بھلائی لکھ دی ہے، ہر اس چیز کی حرص کیجئے جو آپ کو نفع دے، اللہ سے مدد طلب کیا کیجئے اور یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ میں دل ہار بیٹھا اور مجھ سے یہ نہیں ہو رہا اور مجھ سے وہ نہیں ہو رہا، اگر ایسے ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ لفظ اگر شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے. آپ اللہ سے مدد مانگیے، ارادہ خالص کر لیجئے. بیمار ہے تب بھی ارادہ کیجئے، صحت مند ہے تب بھی ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں اس سال رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، انشاءاللہ میں قیام رمضان بھی کروں گا، انشاءاللہ میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں گا، انشاءاللہ میں ذکر و اذکار بھی کروں گا، انشاءاللہ میں اللہ کو راضی بھی کروں گا، انشاءاللہ میں گناہوں سے ہر صورت بچوں گا، انشاءاللہ. جب آپ اس بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ انتہائی بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. دیکھیں جب آپ کا عزم ہوتا ہے نا تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت سے بھی ٹکرا سکتے ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے. مراحب بڑا ان کا جنگجو تھا، جنگجو ہتھیاروں سے لیس تھا. اس نے جو ہے وہ بڑا شور شرابہ مچا رکھا تھا. لڑکاتے ہوئے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلاحب. مشکات المصابیح میں، سنن نسائی میں، دیگر کتب اربعہ کے اندر روایت موجود. کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے میں مراحب ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں، بہت بہادر ہوں، بہت تجربہ کار ہوں. جب جنگ شعلہ اڑائے ہوئے آتی ہیں تو فتح صرف مجھے ملتی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم دے کر بھیجا تھا، جھنڈا دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے خیبر کو فتح کر کے آؤ. اللہ نے اس کی فتح تمہارے ہاتھوں میں رکھی ہے. ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کے کہا کہ جاؤ اللہ کے حکم سے تمہیں شفا ملے گی. اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو گئے. صحت مند ہونے کے بعد وہاں گئے اور وہاں جا کر جب مراحب سے سامنا ہوا جو اپنے نام کا مانا ہوا پہلوان تھا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. عزم تھا، ہمت تھی، ارادہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کے مطابق فتح یاب کریں گے اور اللہ کے دین پر عمل خالص کر کے دکھائیں گے. تو ہوا کیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خطاب کیا. کسے خطاب کیا؟ مراحب کو خطاب کیا. کہاں ہے؟ سنن اربعہ کے اندر موجود. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریت المندرا او فی حما بالصائی کیل سندرا. جناب علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں وہ ہوں جس کی والدہ صاحبہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، مانند اس شیر کے جو جنگلوں میں ہوتا ہے اور نہایت ہی ڈراؤنی صورت میں آتا ہے. میں لوگوں کو ایک سا کے بدلے میں سندرا دے دیتا ہوں. سندرا کیا ہے؟ سا سے بڑا ایک پیمانہ ہوتا تھا. گویا کہ آپ میرے اوپر ایک خفیف حملہ کریں گے میں اسے ناکام کر دوں گا. کیوں؟ میرے ساتھ اللہ کی رضا ہے. دشمن سے مقابلہ ہے جس دشمن کا نام چلتا ہے. علی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے مگر عزم لے کر گئے، ہمت لے کر گئے، ارادہ لے کر گئے کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا ہے، میں اس اعتماد کو پورا کر کے دکھاؤں گا. اللہ رب العالمین نے مراحب کو پہلے بار میں ہلاک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جناب علی سے پہلا وار کرایا اور مرحب کی چھٹی، مرحب ختم ہو گیا، اس کی دہشت ختم ہو گئی، نصف و نابود ہو گیا. تو طاقت دینا اللہ کا کام ہے، صلاحیت دینا اللہ کا کام ہے، قوت دینا اللہ کا کام ہے. آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ارادہ کریں عبادت کے کرنے کا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے. آج اگر مجھے تھوڑا سا قرآن کریم یاد ہے یا میں قیام اللیل کے لیے یا تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پہلے میں یہ کہتا ہوں بھائی میں تو 3 روزہ پڑھاؤں گا، میں تو 5 روزہ پڑھوں گا، میں تو 10 روزہ پڑھوں گا. یہ تراویح جلدی کا ختم ہوتی ہے، بس وہ پتہ چل جائے بھائی بعد میں تو ہمیں اپنے بہت ساری مصروفیات ہیں. یہ کیا فائدہ ہوا ایسے عبادت والے رمضان کا جس میں عبادت ہی آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے کی. اکثر کاروباری حضرات کی خواہش ہوتی ہے 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ. بہت بڑا ایمان والا ہے تو 10 روزہ پڑھ لے، اس کے بعد کون سی تراویح، قرآن پڑھ لیا بھائی بس ساری تراویح معاف ہو گئی، نماز بھی معاف ہو گئی. دکان دیکھیں یا رمضان دیکھیں اور یہ دیکھیں وہ دیکھیں، یہ سب غیر مناسب باتیں ہیں.
رمضان کس لیے آیا ہے؟ آپ اپنی دکانداری ضرور کریں مگر اپنی عبادت کو بھی ملحوظ رکھیں. آپ اپنی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں, اللہ رب العالمین آپ کو برکات سے نواز دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس میں کوئی کمی پیشی انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن جب ہوگا جب ہم عبادت کے لیے اپنا ارادہ نکالیں گے. جب ہم عبادت کے لیے ارادہ ہی نہیں رکھتے, پہلے سے ہمارے ارادے میں نقص ہے, تو پھر ہم آگے جا کے کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو بات بات میں ارشاد فرماتے تھے کہ تم نیکی کی تیاری کرو. بادروا بالاعمال, جلدی جلدی کرو نیکی کا کام کرنے میں, جلدی کرو نیکی کا کام کرنے میں. اس سے پہلے کہ نیکی کی صلاحیت چھن جائے تم جلدی کرو تاکہ یہ نیکی تمہیں حاصل ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ادب المفرد کی صحیح روایت موجود ہے اور باب من ذکر عندہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبویب کے اندر موجود ہے, شقی عبدا ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ. فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا, پورا رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی. وہ بدبخت ترین آدمی ہے, انتہائی نالائق ترین آدمی ہے, اور اس کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے کہ اس نے رمضان کو پایا اور اپنی معافی کو طلب نہیں کیا. آپ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھیے اور خود سوال کیجئے کہ آج آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے. رمضان کتنے آتے ہیں, کتنے گئے ہماری زندگی میں, کیا ہماری بخشش ہوئی؟ ہمارے دل نے گواہی دی کہ اس رمضان بخشش ہو گئی؟ آپ کے پاس آپ کا جواب ہے, میرے پاس میرا جواب ہے. ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس زاویے میں کھڑے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, کس طرح ہم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا رہے ہیں. ہمیں اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے, صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے, کأن لی صاحب من الانصار اذا غبت اتانی بالخیر واذا غاب كنت انا آتیہ بالخیر. فرمایا کہ میرے ایک انصاری دوست تھے, جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا نا تو وہ مجلس کی باتیں مجھے بتاتے تھے, اور جب میں حاضر ہوتا تھا تو میں جا کے بتاتا تھا. تو ایک دن میں آتا, ایک دن وہ آتے, ہم دونوں محنت کرتے تھے دین کے لیے تاکہ دونوں کو دین کی بات پتہ چلے. ایک دن وہ کام پہ, ایک دن میں کام پہ, ایک دن میں بتا رہا ہوں, ایک دن وہ بتا رہے ہیں, مگر ہم سستی نہیں کرتے تھے, ہم دین کے لیے کوشاں رہتے تھے اور دین کی کوششوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو لگا کے رکھتے تھے. تو نیکی کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے. ہم وداؤٹ پلاننگ جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر کر لیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. ہمیں نیکیوں کے لیے ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسے شیڈیول کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہمارے پاس نیکیوں کا ٹائم بچے, دعاؤں کا ٹائم بچے, اذکار کا ٹائم بچے, نمازوں کا ٹائم بچے, قیام اللیل صلاۃ التراویح کا ٹائم بچے. آپ بتائیے مجھے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جنت میں جانے کا اعلان کر رہا ہوں اور جنت میں لے جانے کا اعلان کر رہا ہوں, میں 5-6 دن تراویح پڑھاؤں, اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ جاؤں یا اپنی دکان پہ بیٹھ جاؤں. اللہ تو روز آواز لگا رہا ہے, میں سننے پہ تیار نہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرتا, تو شکایت کس بات کی ہے بھائی؟ شکایت تو ہونی ہی نہیں چاہیے جب میں خود نہیں سن رہا ہوں. اللہ تو آواز لگا رہے جاؤ جنت میں. اب اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے کے جائے گا, عمل ہم نے اور آپ نے خود نے کرنا ہے. اب میں خود اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, خود قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں. مجھے آفت مچی ہے کہ میں 3 روزہ سنا دوں, 4 روزہ سنا دوں, 5 روزہ سنا دوں, تو سارا قصور میرا ہے. پھر میں شکایت کرنے کا اہل نہیں کہ یہ مشکل کیوں آ رہی ہے, تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں. اللہ سے یہی تو دن ہے معافیاں مانگنے کے, یہی تو وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا, یہی تو وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا تاکہ اللہ مشکلات کو حل کرے. لیکن ہم حل کرنے کے بجائے ایک غلط ڈائیورشن میں ڈائیورٹ ہوتے ہیں, اس لیے نقصان پوری امت اٹھاتی ہے. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا کاروبار ضرور کیجئے, اپنے بزنس میں ضرور جائیے, اپنے معاملات کو ضرور کیجئے, مگر عبادت کے لیے وقت نکالیے. جب تک آپ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر ہی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت کیا ہے.
جب نعمت چھن جاتی ہے تو روتے ہیں، لٹرلی روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم سے یہ معاملہ کیسے ہو گیا۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک اللہ کی دی ہوئی صحت ہے، جب صحت ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتے، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ صحت ہوتی میں یہ کام کرتا، جب اللہ نے صحت دی تھی جب کچھ نہیں کیا۔ دوسری فراغت ہوتی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کی قدر نہیں کرتے، جب وقت اللہ چھین کر انتہائی مصروفیت میں داخل کرتا ہے تو روتے ہیں کہ یار ہمیں وقت مل جاتا تو ہم یہ کرتے، اللہ نے صحت بھی دی تھی، اللہ نے وقت بھی دیا تھا، آپ نے دونوں کو ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے کے بعد اب شکایت کریں گے تو اللہ اس شکایت کو نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ نے صحت دی، آپ نے ضائع کر دی، وقت دیا، آپ نے ضائع کیا۔ جب ہم نے ان دونوں چیزوں کو ضائع کر دیا تو پھر شکایت بنتی نہیں۔ لہذا آپ کو اور مجھے کیا چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب تم شام کر لو نا تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، بھائی اللہ کے لیے نہ کیا کرو، رات کو بھی تو مرنا ہو سکتا ہے نا، تو کس بات کی امید ہے اس دنیاوی عارضی دنیاوی سے کہ میرے لیے صبح یہ ہوگی؟ رات کو اپنے رب کو راضی کر کے سو، صبح ہو گئی تو الحمدللہ، نہیں ہوئی تو انا للہ، دونوں ہی صورتوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ نے توفیق نہیں دی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فرمایا شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت سے اپنی بیماری سے پہلے پہلے کچھ وقت نکالو اور اللہ کو راضی کرو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے کچھ وقت نکالو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرو اس سے پہلے کہ یہ وقت چھن جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صوفی بن جاؤ، تارک دنیا بن جاؤ، دنیا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے سارے کام فرمائے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہا پوری رات قیام کروں گا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ایک آدمی نے کہا پورا دن صیام کروں گا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ایک آدمی آیا کہا کہ میں کبھی اپنی کسی اہلیہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع کیا، فرمایا میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، جو میری سنت پہ چلے گا وہ میرے طریقے پہ ہے اور جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ آپ کو تارک دنیا بننے کا بالکل نہیں کہا جاتا، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیلنسنگ کرو دنیا اور آخرت کے درمیان، آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، دنیا اپنے وقت کے حساب سے کماؤ، آخرت کو جمع کرتے جاؤ۔ یہ نہ ہو جو ہم اور آپ سب مل کے کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے اندر طبیعت میں، مزاجیت میں یہ بات ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا دنیا کرتے رہتے ہو، مال مال کرتے ہو، پھر تمہارا انجام کیا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر، اتنی بربادی ہوتی ہے کہ تم مالوں کی کثرت والوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا کے دیکھتے ہو یہ ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا، یہ کہاں بیٹھا ہے؟ یہ تو زمین کے اندر دفن ہے، اس کے برابر میں وہ غریب دفن ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا نوالا بھی نہیں تھا۔ کہاں گئے وہ اربوں خربوں؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ کہاں گئی وہ نعمتیں؟ سب زمین کے نیچے ایک ساتھ بندے کے ساتھ چلی گئی، چھٹی۔ تو بھائی اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ چھن جائے، اللہ کے لیے اتنی عبادت تو کرو تاکہ اللہ رب العالمین خیر کے دریچوں کو کھولے۔ تو رمضان آنے سے پہلے اتنے وقت کو نکالیے اور یہ تیاری کیجئے کہ بھائی مجھے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، مجھے اپنا سیزن بھی انگیج کرنا ہے، مجھے عبادت بھی کرنی ہے، میں اس وقت کو عبادت کے لیے وقف کروں گا، اس کے بعد کاروبار کروں گا، پھر اپنی عبادت کے لیے وقف کروں گا، پھر کاروبار بھی کروں گا، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، نہ عبادت چھوڑوں گا نہ دنیا چھوڑوں گا۔ وہ شخص کامیاب ہے۔ توفیق اللہ سے مانگیے، توفیق دینے والا اللہ ہے۔ تراویح کے لیے بھی وقت نکالیے، تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیے، فرض جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالیے، اپنے جملہ امور کے لیے وقت نکالیے، دنیا کے لیے بھی وقت نکالیے کہ بھائی کاروبار بھی ضروری ہے، دکان بھی ضروری ہے، اخراجات بھی ضروری ہیں، مسائل کا حل کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے جس طرح بیلنسنگ کرتے ہیں اس طرح عبادت کے لیے بھی بیلنسنگ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الجہاد والسیر میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا،
جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، بستر پہ آ گیا، اب نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ بازو ہلا سکتا ہے، نہ چہرہ گھما سکتا ہے، جب وہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے یا ایسے سفر میں ہے کہ اس کا سفر ہی ختم نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اپنی صحت میں یا اپنے اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم اتنے روزے خور، قیام خور، عبادت خور ہیں، اگر ہم اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں، ہمارے پاس کیا ذخیرہ ہوگا؟ کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ یہی اجر جائے گا کہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا۔ عبادت کرنے والا اگر عبادت نہیں کرے، اللہ اس کے اجر کو جاری کر رہا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، اللہ اس کی جوانی کی عبادت کو جاری و ساری کر رہا ہے کہ اس نے بہت زور لگایا تھا، اب اس کے وہ زور جاری و ساری ہے، نیکیاں ملتی جا رہی ہیں۔ اور ہم جیسا شخص جو نہ نماز پڑھے، نہ عبادت کرے، نہ زکات دے، نہ حج کرے، نہ اس نے کوئی نیکی اور صالحیت کے کام کیے، اگر وہ معذور ہو جائے تو یہی لکھا جائے گا کہ اس نے مزید نمازوں کو چھوڑ دیا، مزید زکاتوں کو چھوڑ دیا، مزید تلاوتوں کو چھوڑ دیا، مزید ریاضتوں کو چھوڑ دیا۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان لیجئے، اس سے پہلے کہ یہ وقت چھن جائے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدم کے بیٹے، اگر آپ میری عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں گے، میں آپ کے سینے کو بے پرواہی سے، استغنا سے، بے نیازی سے بھر دوں گا۔ آپ کو کسی چیز کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا اور آپ کی محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر آپ نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو نہیں کیا تو آپ کے ہاتھوں میں اتنے کام ڈالوں گا، آپ کو اتنا مشغول کر دوں گا، اتنا مشغول کروں گا کہ آپ کا وقت ختم کر دوں گا اور آپ کی محتاجگی آپ کے سر پہ مسلط کر دوں گا کہ آپ کی کبھی محتاجگی دور نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیے، آپ اتنے مصروف ہیں، اتنے انگیجڈ ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں۔ جتنا مصروف ہے اتنی اس کی مصروفیت اور بڑھتی جا رہی ہے اور محتاجگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ محتاجگی ختم نہیں ہو رہی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستغنی نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مسلط کر دیا ان دنیا کے کاموں میں۔ اب جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، اللہ کے ہاں سے رحمت آئی نہیں رہی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے اندر موجود ہے، امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مر شریح بقوم وهم يلعبون فقال ما لكم قالوا فرغنا يا ابا امامہ قال ما بهذا عمل الفراغ۔ جب قاضی شریح نے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کھیل کود میں مصروف تھے، پوچھا بھائی خیریت ہے، تم لوگ کھیل کود میں کیوں مصروف ہو؟ انہوں نے جواب دیا قاضی شریح کو، اے ابو امامہ ہم فارغ تھے اس لیے ہم نے کھیل کود میں وقت لگا لیا۔ قاضی شریح فرمایا فارغ آدمی کو یہ حکم تو نہیں دیا گیا کہ وہ کھیل کود میں وقت گزارے، فارغ آدمی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑھا لے۔ آپ جس کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کھیل کود کے ساتھ اگر آپ ذکر اللہ کر لیتے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ آپ نے ذکر اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا کی مشغولیت کو پا لیا۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ آپ عبادت کے لیے محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے لیے رغبت فرمائیے۔ جب تک آپ یہ عمل نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے مضبوط ارادہ فرمائیے، اپنے ٹائم کو مینج کیجئے، اپنے شیڈیول کو مرتب کیجئے تاکہ آپ کے پاس شیڈیول ہو کہ آپ نے اپنی دنیا کو کیسے چلانا ہے، آپ نے اپنے دین کو کیسے چلانا ہے، آپ نے جنت کو کیسے خریدنا ہے اور آپ نے دنیا کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے، نہ دنیا چھوڑنی ہے نہ آخرت چھوڑنی ہے۔ اللہ سے دوستی زیادہ کرنی ہے، دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔
دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ابھی سے اپنا نظم مرتب کیجئے تاکہ رمضان کے لیے پوری تیاری ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اور جس کو یہ توفیق حاصل ہو اللہ رب العالمین ان سب کے لیے مغفرت کامل عطا فرمائے، اور جن کے نصیب میں یہ رمضان نہیں ہے اللہ رمضان سے پہلے ہی ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئے، رمضان تم پر بھی آئے، فرق نوعیتوں کا ہوگا، الفاظ کا ہوگا، مگر روزوں کا طریقہ ایک ہی تھا۔ انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ اللہ تم سے تقوی چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، خشیت چاہتا ہے، للہیت چاہتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار چاہتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو رمضان میں آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا تقوی ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو۔ صرف عمدہ لباس پہننا تقوی نہیں ہے، صرف عمدہ جائے نماز پہ بیٹھ جانا تقوی نہیں ہے، عمدہ قرآن کریم کو پڑھ لینا تقوی نہیں ہے، عمدہ تسبیح ہاتھ میں لے لینا تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح روایت کتب صحیحہ کے اندر موجود، التقوی ہا ہنا، اللہ کے نبی نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے۔ جو تم اندر سے عبادت کرتے ہو نا، جس کا تعلق خالص اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ اللہ کس غرض سے تمہاری دعا کو اور تمہاری نماز کو قبول کرے گا، اور تمہاری کتنی نوعیت ہے کہ تم اللہ کو اپنی نماز اور دعائیں پیش کرو گے۔ جتنا زور لگاؤ گے اتنی جلدی قبول ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات نہیں سنواتا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو، رمضان کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ تک یہ بات پہنچواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کہ آپ سنیں اور اللہ سے دوستی لگا لیں۔ آئیے ہم سب اللہ سے دوستی کی کوشش کریں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔